الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑا پرجوش ولولہ انگیز آپ حضرات کا اجتماع ہے۔ بھٹی صاحب نے، ان کے احباب نے جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے چند باتیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کسی بات کو کھینچا نہ جائے، لمبا نہ کیا جائے، کوئی ایسا پروگرام نہ بنایا جائے کہ مجھے 1 گھنٹہ گزارنا ہے یا پون گھنٹہ گزارنا ہے تو میں کسی بات کو لمبا کروں۔ میری خواہش ہوگی کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات سے کروں۔ آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل ایمان سے رشتہ یہ ہے کہ مومن اپنی جانوں کے مالک نہیں بلکہ ان کی جانوں کے مالک میرے محبوب علیہ السلام ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مومنوں کی جانیں ان سے زیادہ قریب نہیں، میرے محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ 2 معنی اس آیت کے بیان کیے گئے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن رشتوں کا احساس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شدت کتنی زیادہ ہے۔ احساس ہوتا ہے رشتے کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، ان کو الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب بیٹا کبھی پریشان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں کا اس سے پیار کتنا ہے، اور اگر ماں کبھی بچھڑ جائے تو پھر کوئی اسے دیکھے کہ اس کا اس سے پیار کتنا ہے۔ کچھ رشتوں میں شدت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مومنوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ شدت والا ہے، اس میں شدت ہے۔ ہماری ملت کا وہ نوجوان جو بظاہر نماز نہیں پڑھتا، کم آتا ہے، داڑھی بھی نہیں رکھتا، اور چہرہ دیکھنے سے اس کا لباس بھی اسلامی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے سامنے محبوب پاک کا نام لیا جاتا ہے اور رسول کریم کی بات کی جاتی ہے، اس کا چہرہ جب کھلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے مصطفیٰ کریم سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ جو شدت ہے نا رشتے کی، ایک بات سمجھ لیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی شدت ہوتی ہے
اور شدت کے ساتھ پھر وہاں وحدانیت بھی ہوتی ہے۔ والد ایک ہوتا ہے، چچا تو 15 بھی ہو سکتے ہیں، چچا 15 بھی ہو سکتے ہیں، باپ ایک ہوتا ہے۔ اسکول میں ٹیچر بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن پرنسپل 2 نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ مزاج ہے دین کا، اس مزاج کو سمجھیں۔ رب ایک ہی ہے، دوسرا ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح آخری نبی بھی ایک ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ یہ جو شدت ہے نا نبی پاک کے ساتھ، میری بات پر آپ توجہ فرمائیں، نعرہ بے شک نہ لگائیں، سبحان اللہ بھی آپ اپنی مرضی سے کہیں، اور میری تو خواہش ہے کہ دھیمی دھیمی کہیں آپ، اور جب کہیں تو تب بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں۔ میری بات پہ تھوڑی دیر آپ توجہ دیں۔ کچھ رشتوں کے اندر غیر کی شراکت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا دیوس کہا اس شخص کو جس کی بیوی کی کہیں اور توجہ ہو اور پھر وہ شخص غیرت نہ کھائے۔ اسے کہا کہ یہ غیرت مند اسلام درگزر کا سبق دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر کے اندر ماحول خراب ہو جائے تو وہ درگزر والا نہیں، وہ غیرت والا معاملہ ہے، پھر اسے غیرت کا درس دیتا ہے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں، رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں غیر کی مداخلت برداشت۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا۔ ہمیں نا بڑا شوق ہو گیا ہے، مجھے زیادہ ڈر اس بات کا آتا ہے کہ ہماری ملت کے جوانوں کو شوق بڑا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑی سی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑا ادھر بھی جانا ہے، پھر یہ حساب کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلانے مولوی نے یہ بھی تو بیان کیا نا، تو اب آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ضرور سننا، لیکن پہلے اپنے مذہب کے اسپیشلسٹ بن جاؤ، پہلے عقائد سے ان کے دلائل سے آگاہی حاصل کر لو، پھر دوسرے کو سن لینا۔ ابھی تمہیں اپنا ہی پورا پتہ نہیں تو سب کو سننے کیوں نکل گئے؟ بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اچانک میری نظر اٹھی، میں محبوب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے حضور کے چہرے پہ ناراضگی دیکھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے وہ پاک نبی ہیں جن کا قرآن کے ہر پارے میں تذکرہ آیا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے تورات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر میں ناراض ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا عمر اسے بند کر دو، تم تورات پڑھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے، میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ رشتہ غیرت والا ہے، اس میں غیر کی شراکت پسند، بولیے غیر کی شراکت پسند۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ یہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو، تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کہتے سائن کرا لو، تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دیں۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا، کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے روحانی کشش ڈالی،
تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے، حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں. میں پھر کہ بندہ نواز آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا، پھر ادھر ہی جانا. اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے. یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گئے نا. بابا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے. درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا نوے نوے نہ یار بنائیے. میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جے، تسی تے سادے بندے ہو. اتنا سخت جملہ، ایویں نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ کا. اتنا سخت جملہ کہہ دیا. کہا جاؤ چلے جاؤ. حضرت جمال الدین کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا. بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے. مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے. ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا. توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات؟ سال کے بعد آتا تھا. اس سال جب وہ آیا نا، اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے. آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں. اس نے نا رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا. بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا. خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا. پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کرو. عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دیں، درگزر فرمائیں. کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی. وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے. اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی. اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے. اچھا جاؤ. اسے کہے آ جائے، میں نے اسے معاف کیا. بابا صاحب درس دیتے تھے. عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے. کس بات کا؟ بول کے بتائیے. بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو. یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا. منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا. بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ. عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا. سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے. پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی. کیا کریں، رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. بڑا اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے. بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بس بابا صاحب راضی ہوئے. ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے. قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے بندہ نواز راضی ہوئے تو دعا کرو میں رضا میں ہی مر جاؤں. میں رضا میں مر جاؤں، مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. بڑے نصیبوں والے تھے. جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھا. یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا، تھوڑا سا، یہ پسند نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا، یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، یہ نہیں مزہ دیتا، یہ خراب ہو جاتا ہے. ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہی ہو کے مریے. مرزا قادیانی ہو یا اس کے بعد جتنے بھی جھوٹے لوگ
انگریز نے پیسے دے کے کھڑا کیے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا حسن ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک، قبر حشر کے حساب تک، ہر چیز ہمارے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی رہنمائی نبی پاک نے نہ کی ہو۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں حاجت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی اور شخص کی۔ اور ذرا سی امام اعظم ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی نے کہا میں نبی ہوں، تو اگر کسی نے کہا نا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تم نے دلیل کیوں مانگی؟ ہم نے اس رستے جانا ہی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بخاری شریف میں اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جو نبی کریم کے پاس رہتا تھا۔ ایک بات میری اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو غور کر لیں۔ انسان کے اعمال جب برے ہو جاتے ہیں تو پھر بدبختی غالب آتی ہے، پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ اور جب اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں نا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے بصیرت کی روشنی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے لیے تقوی کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، محبوب کریم اس پر بڑا اعتماد فرماتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ مرتد ہو گیا، ارتداد کے راستے پہ چلا۔ میری بات کو سمجھنا، ملک شام جا کے اس نے کہا کہ میں جیسے انہیں مشورہ دیتا تھا معاذ اللہ وہ ویسے ہی کر لیتے تھے۔ اس نے بے ادبیاں کرنی شروع کر دی۔ صحابہ نے عرض کی حضور یوں کہتا ہے، محبوب نے فرمایا تم اس کا انجام دیکھو گے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا زمین جو ہے نا، زمین، اس کو ماں پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا، بیٹا جتنا بھی گناہ گار ہو سینے سے لگا ہی لیتی۔ زمین پتہ کیا کرتی ہے؟ زمین جتنا مرضی گناہ گار اندر دفن کرو انکار نہیں کرتی۔ ماں جو ہوئی انکار نہیں کرتی، یہ رکھ لیتی ہے، کہتی جیسا بھی ہے آنے دے، اور پردہ بھی ظاہر نہیں کرتی، چھپائے رکھتی ہے۔ پر وہ جو مرتد ہوا، محبوب کی نبوت سے نکلا، ارتداد کیا، عیسائی ہو گیا، جب لوگ اس کو دفن کرتے تھے نا زمین میں، صبح جاتے تھے تو اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ لوگوں نے پھر دفن کیا، اگلے دن پھر گئے تو لاش پھر باہر پڑی، پھر دفن کیا تو پھر باہر پڑی تھی۔ پھر لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں، یہ خدائی معاملہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے حال پہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، درندے آ کے اس کا گوشت نوچ کے لے گئے۔ یاد رکھنا، یہ ذرا سا جو توجہ ہوتی ہے نا ہماری، ذرا سی کہ ہم کسی اور کی بھی سنیں۔ میں ایک اور بات بھی اس سے منسلک ہے وہ بھی کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دلائی ہے۔ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں۔ فرمایا میں باقاعدہ دین لے کے آیا ہوں، باقاعدہ شریعت لے کے آیا ہوں، ذرا سا بھی کسی اور کا طریقہ اپنایا نہیں جائے گا۔ محبوب فرمانے لگے تم نے مونچھیں چھوٹی کرنی ہے، داڑیاں بڑی کرنی ہے، اور لفظ ہے حدیث پاک کے، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ یہ لفظ تم نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا، الگ تشخص خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ تشخص تم نے برقرار رکھنا ہے، اس کو سمجھ لیں، یاد رکھنا۔ میں نے بریلی شریف کے مشائخ سے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ یہ شملہ نکالتے ہیں پگڑی میں سے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے سکھ بھی باندھتے ہیں نا، تو شملہ اس لیے نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کا تشخص برقرار رہے۔ یہ جو مشابت ہے نا، مشابت دین میں غیر کی، یہ سخت منع ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ بھائی چھوٹی سی بات ہے نا سر پہ پگڑی باندھنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم نے جب پگڑی باندھنی ہے تو ٹوپی پر باندھنی ہے، اور لفظ حدیث کے باقاعدہ فرمایا تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی، ان کے طریقے پر عمل۔ بات کو سمجھے میرے عزیز، بہت ساری جگہوں پہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں دیکھ کر، ہمارا ماحول دیکھ کر، ہماری طبیعت دیکھ کر، ہمارا ذوق دیکھ کر، آج تک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بے ادب کے ساتھ رشتہ داری کی جا سکتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے ابا کا بے ادب ہو اس کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہو؟
عجیب فلسفہ ہے نا ہمارا. جب تک ہم اپنا تشخص نہیں مضبوط کرتے، مزاج نہیں مضبوط کرتے. ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے مسلح لوگ پیدا ہو گئے جو قوم کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو مولوی نے مسئلہ خراب کر دیا ہے. مولوی کی کس کے ساتھ دیوار برابر کی تھی؟ مولوی کو کیا مسئلہ تھا؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیں، آدمی انتقال کر گیا. حضور جنازگاہ تک گئے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جنازگاہ تک گئے، گھر میں بھی بتا سکتے تھے. اور جنازگاہ تک جا کے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حضور کیوں؟ تارک نماز تھا، منکر زکوٰۃ تھا، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو محبوب فرمانے لگے اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. یہ عثمان غنی سے، آپ بات کو سمجھیں. جب ہم نے تشخص ہی چھوڑ دیا، جب ہم نے مزاج ہی چھوڑ دیا، ہم بڑی آسانی سے بات سن لیتے ہیں. اور ہمارے آج بالخصوص وہ لوگ جو لبرل ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سب کی بات سننی ہے. او بھائی بات سنی جائے گی لیکن دائرہ کار کے اندر رہ کر. مجھے بتائیں کبھی کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کی بھی تھوڑی سی سن لو، وہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا ہے کبھی کسی نے؟ بول کے بتائیں. چلیں وہ ظلم کر رہا ہے لیکن سٹیک ہولڈر تو ہے نا، رٹا تو اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے نا، مسئلہ تو ہے نا، اس تنازع میں وہ شریک تو ہے. کبھی آپ نے کہا ہے ان کی بھی سنیں؟ جب آپ کے سیاسی معاملات ہوں تو آپ کبھی نہیں یہ بات کرتے کہ تھوڑی سی مخالف کی بھی سنو، وہ کہتا کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے. کبھی یہ ہوا ہے؟ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنیں. کیسے سن لیں؟ کس طرح کر کے سن لیں؟ تیرے سامنے بیٹھ کے ایک شخص کہہ گیا نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو نے سن لیا چپ کر کے؟ کس طرح کر کے تو نے سن لیا؟ تیرے سامنے ایک شخص کہہ گیا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو نے کس طرح اسے صحیح ہونے کا جو ہے وہ تو نے سند جاری کر دی. جب تک ہمارے مزاجوں کے اندر وہ حسن نہیں آتا، وہ وقار نہیں آتا کہ ہم اپنے نبی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے محبوب سے جڑے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب طبقات نے. حضرت عمر اپنے گھر میں بیٹھے تھے. توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ میں تو کوئی باقاعدہ شعلہ بیان آدمی نہیں ہوں، اب پتہ نہیں کس ترتیب سے مجھے دعوت دے لی جاتی ہے، اور جو زیادہ ولولہ انگیز جلسہ ہوتا ہے اس میں ویسے ڈرتا رہتا ہوں کیا پتہ نہیں ان لوگوں کو سنایا کیسے جائے گا. لیکن چلو اب آ گیا ہوں تو کچھ تو آپ کو سننا ہی پڑے گا نا. تو ایک دو باتیں میں نے اور عرض کرنی ہیں، بس میری بات پہ توجہ کریں. میرے نا پاس ایک شخص جمعہ پڑھنے آیا کرتا تو چھوڑ گیا، بالکل سامنے بیٹھتا تھا. ایک دن مینوں کہندا تساں مینوں پوچھیا نہیں میں جمعہ چھڈ گیا. میں کہ نہ میں تینوں سدن گیا سا تے نہ تو چھڈ گیا تے مینوں لوڑ ہے پوچھنے دی. کہندا میں جدوں تہاڈے اگے پہنا تسی داڑھی دی گل چھیڑ دیندے ہو. میں کہا تو نہ موڑی مینوں موڑ چھڑی. عجیب فلسفہ نا ہمارا، یعنی مثبت بات کو قبول نہیں کرنا. ہمارے کان سنتے ہیں وہ والی باتیں جو ہماری مرضی کی ہوں، جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے چھوٹی داڑھی جائز نہیں. میں کہ داڑھی دا کدوں پار ہوندا ہے؟ وڈی بھی رکھی ہے تے وزنی ہوندی، اس لیے اس کا کوئی وزن تو مہربانی کریں آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں. عزیز دوست غور کرنا، جو بات عرض کرنے لگا اس پر تھوڑی توجہ کریں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشخص کی بات کی. اہل ایمان کا ایک پورا تشخص ہے. ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی ایک تشخص ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے کان میں اذان پڑھنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، اس کے بال اتار کے وزن برابر کر کے چاندی تقسیم کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے. ان کے ہاں اگر شادی ہو تو اس کا بھی باقاعدہ نصاب موجود ہے، الگ تشخص ہے اس کا. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ مرضی سے آپ نکاح کر لیں. اور پھر ہمیں، آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، اور جب گھر میں شادی ہو تو پھر اللہ رسول سے دکھوں کا رشتہ ہے. بس بابا صاحب نے شکوہ کیا ہے، کہتے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے نال نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عزیز پورا تشخص دیا. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ نصاب دیا. باقاعدہ اپنے ماحول کو دیکھیں
آپ کو دیکھ کر پتہ چلے کہ ہم بالکل اسلامی شعار کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور پھر بچوں سے تھوڑی تھوڑی دوستی کریں۔ آپ کا بچہ کبھی خارجی کو دوست بنا لیتا ہے، کبھی رافضی کو دوست بنا لیتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یونیورسٹی میں ہمارا بچہ قادیانی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، اور زمانے کا سب سے گندا مذہب اس کا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں نرم لہجہ رکھتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، ان کی بات بھی سننا، ان کے لیے ذرا نرم گوشہ بھی پیدا کرنا، یہ خیال کرنا کہ میں سنوں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں، یہ چیز خراب کرتی ہے۔ پہلے تو اس سے بچیں۔ اور ایک پیغام جو میں نے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے، اس پر بھی توجہ کریں۔ جب ہم نے یہ نعرہ لگایا نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے اور 4 ارب سے زیادہ کافر ہیں۔ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، اب میری ایک ایک آیت لو اور دنیا میں نکل جاؤ۔ پر ہم تو روٹی کمانے نکلے ہوئے ہیں، ہم تو روزی کمانے نکلے ہوئے ہیں، ہمارا تو سٹیٹس بن گیا ہے کہ ہم جب شام کو سوتے ہیں تو پیسے گن کے سوتے ہیں، اور سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید رات کو بڑھ گئے ہوں۔ ہمارا تو مزاج بن گیا ہے۔ وہ مقاصد حسنہ جو ایک طبیعت ہوتی تھی مسلمان کی، حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، مدینے کے رہنے والے، انہیں پتہ ہے مدینے میں مرنے کا بڑا ثواب ہے، پر ان کا مزار ترکی میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جانتے تھے کہ مدینے میں جس کا انتقال ہوگا نبی پاک سفارش کریں گے، پر وہ چائنا میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی سے بڑا کون عاشق رسول ہوگا، پر وہ ملک شام میں ہیں، وہ گلی گلی گئے، وہ نگر نگر گئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری سید زادے تھے، شہزادے تھے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پتے کھا کے بھی گزارا کیا، میں نے محنت کی، مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا۔ کوئی بتائے کتنی پراپرٹی داتا علی حجویری نے بنائی تھی، کوئی بتائے کتنے بنگلے تھے، کتنی حویلیاں تھیں، آستانہ کتنا وسیع تھا۔ او بھائی، جب تو کہتا ہے نبی پاک آخری نبی ہیں، تو تجھے پتہ تیری ڈیوٹی کتنی ہے، تجھے خبر ہے تو نے کتنا کام کرنا ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بہت سارا کام دنیا میں کرنے والا ہے، تجھے گلی گلی جانا چاہیے تھا۔ میں تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی ہم نماز کا وعدہ لے رہے ہیں، ابھی ہم اپنے جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ روزے پابندی سے رکھا کرو، ابھی تو ہم گھر کے اندر باتیں کر رہے ہیں، اور 4 ارب کافر کو جا کے دین کی بات پہنچانا، انہیں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قریش مکہ کے ساتھ جب شرطیں کی نا صلح حدیبیہ میں، تو محقق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا نبی کریم اسے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر جیسے لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی شرط ہے، یہ تو ڈر کے صلح کرنے والی بات ہے کہ وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں ان کا بندہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال آیا اس پر، میں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی بات کی، جذبہ جہاد میرا عروج پہ تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے بھی عرض کیا، پر حضور مجھے فرمانے لگے عمر چپ کر، میں اللہ کا رسول ہوں، مرضی سے بات نہیں کرتا، جو رب حکم دیتا ہے وہی کہتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن پھر سب سے زیادہ فائدہ نا اسلام کو اسی شرط نے دیا۔ کیوں بھلا؟ سنیں، اس لیے کہ جو مسلمان مکے سے آتا تھا مدینے، اسے خبر تھی کہ حضور ہمیں رکھیں گے نہیں، وعدہ کیا نبی پاک نے۔ اب وہ واپس اس لیے نہیں جاتا تھا کہ مکے والے ماریں گے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی تیسری جگہ ڈیرا لگاتے تھے، اور جس شہر میں جا کے بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا، اور کچھ ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے کہ جہاں فوجی دستے بن گئے، کفار کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ وہ کام جو جہاں بیٹھے، جس مقام پہ بیٹھے، انہوں نے دین کی بات کی، انہوں نے دین کا پیغام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ جتنا کام اس شرط نے کیا ہے کسی اور شرط نے نہیں کیا۔ صاحبو، دین کی بات آپ یقین کریں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ 5% مسلمان صحیح قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ ختم نبوت والی آیت کیسے پڑھیں گے، یہ جواب کیسے دیں گے مرزائی کو، قادیانی سے بات کیسے کریں گے؟ جتنا آپ شاندار نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو تو بہت ساری حدیثیں اب تک یاد ہونی چاہیے، بہت سارا کلام عقلی نقلی آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے،
غور کریں اس بات پر میرے عزیز، ہمیں پیغام دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ دو چار گلیوں میں کہا کرتا ہوں کہ اشتہار چھاپنا تو سنت ہی نہیں، جائز ہے اشتہار چھپوانا، سنت تو دروازے پہ دستک دے کے دین کی بات کرتا ہے، سنت تو کسی منڈی میں کھڑے ہو کے دین کی بات کرنا ہے، سنت تو عکاظ کی منڈیوں تک نکل جانا ہے، دور تک۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، پڑھیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کو رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اجازت دے دی اللہ نے، چاہے ڈرائیں تو چاہے نہ ڈرائیں۔ اب ابو جہل کو ڈرانا ہے کہ نہیں، ابو لہب کو ڈرانا ہے کہ نہیں، عتبہ اتیبہ کو ڈرانا ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں، اس نے کہا چاہو ڈراؤ نہ ڈراؤ پر میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا۔ تو جو پکے کافر تھے جب نبی پاک نے ان پر تبلیغ جاری رکھی، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اتنے سے مرزئی، توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اتنے سے مرزیاں اتنے سے، اور وہ کہاں کہاں پہنچ گئے، کہاں کہاں انہوں نے جا کے برطانیہ کے میڈیا تک رسائی حاصل کر لی۔ میرے پاکستان کے کتنے لوگ رہتے ہیں باہر، کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ قریب کر پائے، کتنے لوگ ہیں جن تک ہم اپنا میسج دے سکے، کتنے غیر مسلم تھے جنہیں ہم اپنے قریب کر سکے۔ ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو ہماری ساری مسجدوں میں کنز الایمان قرآن پاک ہی موجود نہیں، وہی ابھی موجود نہیں، ہمارے بچے اس کا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک تو ذرا بھی ان لوگوں کی بات کبھی نہ سنیں، یہ مزاج ہی نہ بنائے کہ کسی بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات سننی، اور دوسرا جب آپ نے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں پھر آپ کو دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، دعا کرتا ہوں میرا مالک میرے ان دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محبوب کا وفادار رکھے اور وفا میں موت عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔